بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب تو مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، لیکن اب ہم نے گرامر شروع کی ہوئی ہے اور بہت سارے ٹاپکس جو ہے گرامر کے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور خاص طور پر جو جماعت ناہم کا بالکل لیٹسٹ فیڈرل بورڈ کا ماڈل پیپر آیا ہے، اس میں جو نئے جو ہے عنوانات شامل کیے گئے ہیں، تو وہ ہم نے کافی مثالیں اور نمونے جو ہے ان کے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ تو آج کل ہم مکالمہ نویسی پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے کا آج ہمارے پاس ایک اور عنوان ہے، اور یہ ہے درزی خانے میں۔ درزی خانے میں کا مطلب ہے کہ کسی درزی کی دکان پر، ٹھیک ہے، یا کسی درزی کی دکان میں۔ تو میں نے آپ کو یہ جو ہے وہ بتایا ہوا ہے بیٹے کہ جب بھی کسی عنوان پہ آپ مکالمہ لکھنے لگتے ہو تو پہلے اس کی سچویشن ضرور بتایا کرو کہ کس صورتحال میں یہ گفتگو چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے سچویشن آپ نے ایسے بریکٹس کے اندر لکھنی ہوتی ہے، یعنی کہ کوسین کے اندر۔ تو ابھی ہم درزی خانے میں لکھ رہے ہیں، تو اب یہاں کیا لکھیں گے؟ گاہک درزی خانے میں داخل ہوتا ہے، یعنی گاہک درزی کی دکان میں داخل ہوتا ہے۔ گاہک: السلام علیکم، پھر ندائیہ کی علامت۔ درزی: وعلیکم السلام، پھر ندائیہ کی علامت۔ یہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ سلام کرتے ہوئے اور اس کا جواب لکھتے ہوئے آپ نے یہاں پہ لازمی ندائیہ کی علامت لگانی ہے۔ جناب، بڑے دنوں بعد آنا ہوا۔ اب یہ سادہ جملہ ہے، لیکن اس میں استفہام پایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، سوالیہ انداز ہے، اس لیے آخر میں سوالیہ نشان لازمی لگانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ گاہک: میں ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم ہوں۔ مقیم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرا ہوا ہونا یا قیام پذیر ہونا، ٹھیک ہے، رہنا، یعنی سعودی عرب میں رہتا ہوں۔ چچا زاد بھائی کی شادی میں شرکت کی غرض سے آیا ہوں۔ درزی: کہیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ سوالیہ نشان۔ گاہک: جناب، شادی سے پہلے مطلوبہ کپڑے تیار کر کے دے دیں۔ درزی: جناب، اب یہ کیونکہ ایک ندا ہے، پکارا ہے، تو آگے ندائیہ لگانا ہے آپ نے۔ آپ کو کب چاہیے کپڑے؟ اس کے یہ اب سوال ہے، کب کبھی استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ سوالیہ نشان۔ گاہک: ایک ہفتے کے اندر۔ درزی: بہت مشکل ہے، عید قریب ہے اور کام بے طرح زوروں پر ہے۔ اب جو ہے ایک جملے میں اگر کئی بیانات ہوں، کئی جملے ہوں، تو پھر اس طرح سے آپ نے قومے کا اور کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں جملہ مکمل ہونے پر ختمہ لگانا ہے۔ گاہک: جناب، خصوصی وقت بھی تو نکالا جا سکتا ہے، میں سلائی صرف آپ سے ہی کرواتا ہوں۔ درزی: اچھا، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے وقت نکالوں۔ گاہک: کوشش نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مجھے کپڑے ایک ہفتے بعد مل جائیں۔ ایسا نہ ہو شادی کا موقع گزر جائے تو کپڑے ملیں۔ درزی: ایک کاریگر کو خاص طور پر آپ کے کام پر لگاتا ہوں۔ گاہک: شکریہ جناب۔ درزی: کس طرح کے کپڑے سلائی کروانے ہیں؟ گاہک: ایک کرتا شلوار، ایک ویسٹ کوٹ، ایک پینٹ کوٹ۔ درزی: بہتر جناب، کپڑا لائے ہیں آپ؟ گاہک: جناب، سعودی عرب سے خاص طور پر لایا ہوں۔ درزی: بہت اچھا، دکھائیے۔ گاہک: یہ دیکھیں جناب۔ اب دیکھیں باقی اضافی بات جو کر رہے ہیں، کپڑا نکال کر دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی مکالمہ نہیں ہے، تو آپ نے اس کو بریکٹ میں یعنی کوسین میں لکھنا ہے۔ یہ وضاحتی بیان ہے، ٹھیک ہے، وضاحتی جملہ ہے، تو وضاحتی جملے ہمیشہ بریکٹ میں لکھے جاتے ہیں۔ درزی: دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ بھی وضاحتی بات ہے، تو آپ نے بریکٹ میں لکھنی ہے۔ بہت عمدہ کپڑا ہے جناب۔ گاہک: کرتے کے گلے پر کڑھائی بھی کروانی ہے۔ درزی: ہو جائے گی، عمدہ سی کڑھائی کر دیں گے۔ گاہک: پینٹ کوٹ کا کوئی خاص کاریگر ہے آپ کے پاس؟ درزی: جناب، یہ کام میں خود کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ بہترین کام کرتا ہوں۔ گاہک: بہتر جناب، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ خود سلائی کریں۔ درزی:
تو ایک ہفتے کے بعد آ کر لے جائیں. گاہک: اور سلائی کتنی ہوئی؟ درزی: کرتا شلوار 2000 روپے، ویسٹ کوٹ 1500 اور پینٹ کوٹ 4000 روپے. گاہک: یہ تو بہت زیادہ ہے. درزی: لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جنریٹر پر بھی کام کرتے ہیں، مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے اور اخراجات زیادہ آتے ہیں. گاہک: اچھا، آپ کو مطلوبہ قیمت مل جائے گی، آپ وقت پر کپڑے دے دیں. درزی: جناب کپڑے تیار ہوں گے، آپ بے فکر رہیں. گاہک: شکریہ جناب، چلتا ہوں، خدا حافظ. درزی: اللہ نگہبان. یہاں دوبارہ سے آپ یہاں پہ خدا حافظ ہی لکھ سکتے ہیں. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ مکالمے جو ہیں یہ صرف جماعت نہم میں ہی نہیں بلکہ 11ویں جماعت میں بھی آتے ہیں. تو 11ویں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہاں سے جو ہے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.